پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت میں یہ صرف صحرا تھا، عرب شہید کربلا جتنے بھی تھے ان سب کی قبریں اسی جگہ پر موجود، اور عراق کا ٹورزم کے اعتبار سے کیپٹل۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہمارا سفر ہے بغداد سے کربلا کا، تو وہاں جا کر ہم بہت کچھ آپ کو دکھانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ہماری گاڑی تیار ہے، ہم ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد نکلتے ہیں کربلا کے لیے۔ آئیے بیچ میں راستے کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم ایک جگہ پر رک گئے ہیں کافی پینے کے لیے، اور یہ پہلی بار یہاں کو ایسی کافی ملی ہے جس کو پینے کے بعد دل خوش ہو گیا۔ واقعی پینے کی چیز ہے، بہت مست ہے۔ سفر کیونکہ 100 کلومیٹر کا ہے تو بہتر ہے کہ ہائی وے پہ چڑھنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا ناشتہ کر لے جائے، تو اس کے لیے ہم یہاں رک گئے ہیں اور یہاں ہم نے کافی لے لی ہے۔ اب اس سے آگے ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ تو پیچھے دیکھیں گے جو باغات ہیں نا، بہترین کھجور کے پیڑ ہیں، لیکن یہاں کا بھائی ایک رول ہے، ٹریفک اور چیکنگ یہاں بہت ہوتی ہے۔ ہمارے وہاں اگر کوئی گاڑی بھگاتا ہے اس کا مطلب اس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہاں اگر کوئی گاڑی بھگاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیررزم سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، ضرور پولیس اس کا پیچھے کرے گی، اس کو شوٹ کر دے گی، تو کوئی گاڑی بھگا نہیں سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں۔ اسلام کے محافظ دیوبند کے ستارے ہیں، انبیاء کے وارث دیوبند کے ستارے، اسلام کے محافظ دیوبند کے ستارے۔ بیچ میں ہمیں کچھ راستہ جاننے میں پریشانی ہوئی، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے ہیں راستہ سمجھنے کے لیے کہ یہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ جس راستے سے ہم جا رہے تھے وہاں سے ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا، واپس کر دیا کہ آپ دوسرے راستے سے جائیے۔ اب دوسرا راستہ کون ہے یہ بھی نہیں پتہ، تو یہ ساری پریشانیاں تو باہر جب ملک سے آدمی جاتا ہے تو اس کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ یہ میرے پیچھے جو آپ نہر دیکھ رہے ہیں، یہ جو چھوٹی سی نہر ہے، زیادہ بڑا دریا نہیں ہے، لیکن یہ دریائے فرات میں سے جاری ہوتی ہے، اور اسی میں سے یہ دریائے فرات سے نکلتی ہے۔ اس سے پیچھے دریائے فرات ہے، اور جہاں ہم کربلا میں جا رہے ہیں تو اس سے قریب میں بھی دریائے فرات پڑتا ہے، اور پھر بیچ میں ایک شہر بابل آئے گا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی، دو فرشتے جو تھے ہاروت اور ماروت، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے شہر بابل کا تذکرہ۔ تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار پر۔ آپ کا روضہ مبارک یہ ہے جو میرے پیچھے آپ کو دکھ رہا ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مزار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ ان کا مزار ہے۔ اس کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے خط لکھا تھا، کوفہ بھی عراق کا ہی ایک شہر ہے، انشاءاللہ ہم وہاں بھی جائیں گے، اور خط لکھ کر اس بات پر مجبور کیا تھا کہ آپ یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بات پر بھروسہ کیا اور اعتماد کیا، اور آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر، بیوی بچوں کو لے کر آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن جب آپ کا قافلہ اس مقام پر پہنچا جہاں ہم آج کھڑے ہیں، یہ ایک بہت بڑا شہر جو آج بسا دیا گیا ہے، یہاں پر جب آپ کا قافلہ پہنچا تو انہوں نے آ کر دھوکہ کیا اور آپ کا ساتھ نہیں دیا، اور یزید کی فوجوں نے آپ کا یہاں محاصرہ کر لیا اور آپ کا گھیراؤ کر لیا۔ یہاں کر آپ کو دھوکہ ہوا، اور آپ نے 3 باتیں یزید کا جو جرنیل تھا اس کے سامنے رکھی۔ سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ مجھ کو سیدھا یزید کے پاس جانے دیجیے، میں ان سے جا کے خود بات کر لیتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ مجھ کو کسی ایسی سرحد کی طرف جہاں مسلمانوں کی فوجیں لڑ رہی ہوں، میں وہاں جا کر جہاد کروں اور
آخری دم تک لڑتا رہوں یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں، لیکن انہوں نے کسی بات کو نہیں مانا اور پورے کے پورے قافلے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یہ سن ہجری 61 کا واقعہ ہے۔ اس وقت میں یہ صرف صحرا تھا، عرب کا تپتا ہوا، ریتیلے ٹیلے تھے، چٹیل میدان۔ سیدنا حسین کون تھے؟ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھے، وہ ذات تھی جن کے لیے ہمارے نبی سید الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منا وانا من الحسین۔ وہ تھے جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ شہید کربلا جتنے بھی تھے ان سب کی قبریں اسی جگہ پر موجود، اور یہ آج کل عراق کا بہت بڑا ڈیولپ شہر ہے۔ جتنا ڈیولپ ہم نے بغداد میں نہیں دیکھا اس سے کہیں 10 گنا زیادہ ڈیولپ یہاں پر ہے، ہر طرح تعمیرات کے اعتبار سے، سڑکوں کے اعتبار سے اور رفاہی کاموں کے اعتبار سے لوگوں کے لیے ایک طریقے کا یہ بزنس ہب ہے، ٹورزم کا ایک سینٹر، اور عراق کا ٹورزم کے اعتبار سے کیپٹل، بہت بڑا شہر ہے۔